سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی 13ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، آپ کے علم میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں چند سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ چلیں ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سورۃ القاریعہ۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ القاریعہ کا تعارف۔ مقام نزول: سورۃ القاریعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ قاریعہ نام رکھنے کی وجہ: قاریہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قاریہ کہتے ہیں۔ سورہ قاریہ کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دنی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا، یعنی جس کی نیکیاں کم ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ ہاویہ میں ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ اب ہم اس سورت کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ القارعہ، ناگہانی مصیبت۔ ما القارعہ، ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فأما من ثقلت موازینه، بس جس کی نیکی کے پلڑے باری ہوں گے، فهو في عيشة راضية، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وأما من خفت موازینه، اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فأمه هاوية، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما أدراك ما هي، اور آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ سخت دکھتی ہوئی آگ کا نیچا گھڑا ہے۔ اب ہم اس سورت کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا القاریعہ ما القاریعہ، ناگہانی مصیبت۔ ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ القاریہ کا معنی ہے کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا،
جس کا عرفی معنی ہے اچانک آنے والی مصیبت اور بہت بڑا حادثہ۔ قیامت بھی ناگہانی مصیبت ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کفار کے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ ان پر کوئی نہ کوئی ناگہانی مصیبت آتی رہتی ہے۔ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگاڑ کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے، اور ایک یہ بھی کہ جب قیامت آئے گی تو سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ وغیرہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے بہت گرجدار آواز پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے قیامت کو قاریہ فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی قیامت کے دن جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے تو لوگ مارے خوف اور دہشت کے دہل رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے بھی اس کو قاریہ کہا۔ ایک وجہ یہ بھی قیامت اپنے ہولناک امور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کو ضرب شدید سے کھٹکھٹا رہی ہوگی۔ اس صورت میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کیا ہے اور وہ کس طرح ہوگی اور کس حالت میں ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا آپ کو از خود علم نہیں، کیونکہ اس کی دہشت اور ہولناکی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ ہے کیا۔ یہاں تک انسان کی عقل، انسان کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی، کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ وہم پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دہشت ناک امور واقع ہوں گے ان کا علم سوا اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے، یعنی کہ ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ناگہانی مصیبت جو آئے گی وہ کیا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کی اگلی آیت میں، یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جس طرح پروانے متفرق اور منتشر ہوتے ہیں، اسی طرح اس دن لوگ بھی حیران اور پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور تشبیہ مثال اس چیز میں یہ ہے کہ اس دن لوگ روشنی پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور پریشان ہوں گے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پروانوں کی طرح کہا گیا، یعنی کہ لوگ وہاں اس وقت پروانوں کی طرح ہوں گے، جس سے پروانے روشنی کو دیکھ کر اور لپک پڑتے ہیں اس کی طرف، اسی طرح جو لوگ ہوں گے، اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے وہ حیران اور پریشان ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، وہ بہت ہی مضطرب اور حیران ہو گئے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔ قیامت کے کھٹکھٹانے سے جو دہشت زد آواز پیدا ہوگی اس کے اثر سے کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح ہو جائیں گے، تو سوچنا چاہیے کہ جب اتنی بڑی چیز، اتنی سخت چیز کا یہ حال ہوگا تو اس دل دلانے والی آواز کو سن کر انسان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن پہاڑوں میں جو تغیرات، تبدیلیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حسب ذیل احوال بیان فرمائے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دکۃ واحدہ، اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ضرب میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پہاڑ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اب جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تمام مومنین ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا یعنی جن کی نیکیاں ہی نہیں ہوگی وہ تمام کفار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی حدود کو قائم کرتا ہے، اس لیے اس کے اعمال کے لیے میزان ہوگی اور اس کے اعمال کی قدر و قیمت ہوگی، اور کفار نیک اعمال نہیں کرتا اس لیے اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا جن کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا، اور جو ابن آدم کے اعمال لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مومنین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفار کے۔ امام حسن بصری نے کہا میزان کے دو پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میزان کی ایک ڈنڈی ہے اور اس میں دو پلڑے ہیں، اس میں صرف اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ مومن مطیع کو یعنی فرما بردار مومن کی نیکیوں کو حسین صورت میں لایا جائے گا، اور جب اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور کفار کی برائیوں کو بہت قبیح صورت میں لایا جائے گا، پھر اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا اور پھر وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ کیا ہے؟ یعنی جس کی نیکیاں کم ہوں گی اور اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اب حاویہ کا معنی کیا ہے؟ حاویہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ دوزخ کا گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈال دیا جائے گا، اور اس آیت میں الحاویہ کا لفظ یعنی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، کیونکہ عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی حاویہ سے مراد دوزخ کی جڑ ہے، کیونکہ اہل دوزخ کو منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دکھتی ہوئی آگ کا بڑا نیچا گڑھا ہے، یعنی بہت گہرائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حاویہ اتنی سخت گرم ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی دوزخ گرم نہیں ہے۔ میں حاویہ سے اور دوزخ کے تمام عذاب کے اقسام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہم تمام کو رکھے اور نیک اعمال کرنے اور نیک اعمال کی تلقین کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آج کی تفسیر کا پہلا سوال القاریہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 2 اس سورت کا مقام نزول کیا ہے؟ سوال نمبر 3 لفظ حاویہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 4 اس سورت کے رکوع اور آیات کی تعداد کیا ہے؟ آپ مجھے ان سوالات کے جوابات نیچے کامنٹ سیشنز میں دیجیے، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی سورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔